تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو. اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا. جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے. جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش. جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے. جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے. رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے. کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رساکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جہاد ہے. قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی. جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ. اسی سے تو ان کو موقع مل گیا. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہو کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو. یہ تم نے جو کل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا. تو جو کہتے ہیں کہ a house divided amongst itself cannot stand، ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں. لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان کی بات نہ سنیے. تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52. اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے. انذار، اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار. اسی میں آگے آتا ہے، اسی صورت میں فلا تطع الکافرین. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں، نہ سنیں، نہ توجہ دیں. وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے. تلوار تو نہیں اٹھی. الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں. You don't have to raise hands even in self defense. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. 12 برس. This was the order of the day. یہ جہاد بالقرآن. اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا، پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا. تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی طلب، کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل، جب تک دل سے ساری امنگیں، ساری ایمبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا، یہ ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے. آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول، اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول، محبت رسول کے بغیر نہیں. اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اللہ. اور یہ سمجھ لیجئے، بس آخری نکتہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے
تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کام مکمل ہو گیا. لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں ہو گیا تھا، اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.